بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خصوصی ٹرانسمیشن سفر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 2 مارچ ہے اور 28 رجب المرجب ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر رافظ ہوں گے۔ ناظرین، جو بھی تاریخیں ہیں اور مناسبتیں ہیں ان کے حساب سے ہماری جو ہے وہ خصوصی ٹرانسمیشن ہوا کرتی ہے، آپ کے علم ہے۔ تو آج سفر امام حسین علیہ السلام کا دن ہے۔ آج مدینے سے امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے وداع کیا، کس طرح سے حضور پاک کی قبر پہ گئے، کس طرح آخری سلام کیا، کس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر سے وداع ہوئی، تمام چیزوں کو لے کر تاریخی حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کے اوپر 2 مہمان گرامی ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہندوستان سے موجود ہیں نوحہ خان منقبت خان جناب سید سمد عباس رضوی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود قم المقدسہ سے حجت الاسلام مولانا سید احمد علی نقوی صاحب۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں اور آج کے دن کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سمن عباس آپ کی طرف آئیں گے اور پروگرام کا آغاز ایک کلام سے کریں گے، اور جیسا کہ آج ہم نے بھی اپنے ناظرین کے محضر میں عرض کی اور آپ کے محضر میں بھی سفر امام حسین علیہ السلام کی 28 رجب کی خصوصی ٹرانسمیشن دے رہے ہیں اس وقت ہم، اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کس عالم غربت میں کس طرح سے کیا سیاسی حالات تھے، کن حالات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو جو ہے وہ وداع کیا، اور کیا کیا کہاں کہاں سے منزلیں کرتے ہوئے کربلا المقدسہ کی جانب جو ہے وہ ورود کیا۔ تو قبلہ کلام اس حوالے سے، اس دن کی مناسبت کے حوالے سے پیش فرمائیے۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سفر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مولانا رومان صاحب کے 4 مصرے سے اپنی عبادت کا آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ خدا کے دین کی بقا کے سفر پہ نکلے ہیں، یزیدیت کی فنا کے سفر پہ نکلے ہیں، خدا کے دین کی بقا کے سفر پہ نکلے ہیں، یزیدیت کی فنا کے سفر پہ نکلے ہیں، فرشتے پل کے بچھائے ہوئے ہیں راہوں پر، فرشتے پل کے بچھائے ہوئے ہیں راہوں پر، حسین کرب بلا کے سفر پہ نکلے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کرب بلا کے سفر پہ نکلے ہیں، خدا کے دین کی بقا کے سفر پہ نکلے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ سلام کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، کرم ہو گیا، بلا کی قسم یا حسین، کربلا کی قسم یا حسین، سبحان اللہ۔ تیرا غم سب کا غم ہو گیا، سبحان درد اللہ۔ دل اس کا کم ہو گیا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ عصر عاشور سجدہ تیرا، عصر عاشور عصر عاشور سجدہ تیرا، شاہکار حرم ہو گیا، سبحان اللہ۔ درد دل اس کا کم ہو گیا، سبحان اللہ۔ جیتے جی کر
سکا نہ کوئی، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، تجھ سے جو مرتے دم ہو گیا، واہ درد دل اس کا کم ہو گیا، جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، پورا تیری قسم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا۔ مقطع سبحان پیش اللہ، کر رہا ہوں فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، سبحان اللہ، محترم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا، جو سبحان اللہ، بھی چاہا تیری ذات سے، پورا تیری قسم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس پہ تیرا کرم ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت کلام جناب سمن عباس رضوی صاحب مظفر آباد پٹنہ سے جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، اور اس وقت ہم آگے بڑھیں گے۔ حجت الاسلام سید احمد نقوی صاحب ہمارے ساتھ قوم مقدسہ سے موجود ہیں۔ قبلہ امام حسین علیہ السلام کا نیاز مدینے کو خیر بات کہا، کیا تاریخی حقائق ہیں، کیا تاریخ نے لکھا، کیا مورخین نے اس حوالے سے قلم بند کیا کہ کیا سیاسی حالات کیا تھے، کیوں امام حسین السلام کو ترک مدینہ کرنا پڑا، اور وہ کیا سخت ترین لحظات تھے جب آپ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے چلنے تک کو لکھا ہے کہ جس وقت آپ نانا جان کے مرکز پر آئے تو کس طرح سے جو ہے وہ چل رہے تھے، اور جب آپ والدہ ماجدہ کی قبر اطہر کے اوپر گئے تو آپ کس طرح سے گئے، ان تمام چیزوں کو قلم بند کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی وعلی اللہ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما اللہ صلی بعد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ وسلم۔ مثلی لا یبایع مثل یزید۔ اللہ اکبر۔ 28 رجب المرجب کے حساب سے تاریخ میں بڑے حقائق واقعات درج ہیں، ان میں سے جو دردناک المناک جو واقعہ درج ہے وہ یہ ہے کہ مدینے والوں نے سید الشہداء امام حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا، اور کربلا کا دورہ کے آج کے دن آغاز ہو رہا ہے اللہ اس اکبر۔ داستان کا، اس حقیقت کا، جس حقیقت کا علم تھا سید الشہداء کو، رسول خدا نے بتایا تھا، صلی اللہ اے میرے بیٹے تمہیں دین پر قربانی دینی پڑے گی۔
جب ماہ رجب میں معاویہ کی موت واقع ہوئی 60 ہجری میں، لعنت اللہ علیہ، یزید لعنت اللہ علیہ جب والی مدینہ اس وقت جو ولید تھا اس نے لکھا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ 4 افراد ایسے ہیں، ان سے یا تو بیعت لے کر میری طرف بھیجو یا ان کا سر تن سے جدا کر وہ سر میری طرف بھیجو۔ تو ولید نے اس وقت جب یہ لیٹر دیکھا، یہ خط پڑھا، تو مروان سے مشورت کی۔ مروان نے کہا کہ اس سے پہلے کہ معاویہ کی موت کی خبر مدینے میں پھیل جائے تم ان کو بلاؤ۔ رات کے وقت ولید نے بلایا، اس وقت اہل بیت علیہ السلام روضہ منورہ مرقد مطہر رسول خدا کے پاس تھے۔ جب مولا کو یہ خبر ملی تو مولا نے فرمایا سوف اذهب الیہ بعد ذهابی الی البیت، میں پہلے اپنے گھر جاؤں گا، اہل بیت کے پاس جاؤں گا، اس کے بعد ولید کے پاس میں آؤں گا۔ اس کے بعد کچھ افراد جب زبیر کے پاس گئے تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا کرنا چاہیے اور یہ خط کیوں بھیجا ہے انہوں نے، یہ اس کا سبب کیا ہے کہ ہمیں بلایا گیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی، مخفیانہ طریقے سے رات کے اس پہر میں ہمیں جو بلایا جا رہا ہے اس کا کوئی ریزن ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا اظن ان طاغیتہم قد ہلک فبعث الینا لیاخذنا بالبیۃ لیزید۔ مولا نے فرمایا میرا گمان یہ ہے، کیونکہ مولا زبان عادی سے گفتگو کر رہے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ مر گیا ہے اور ولید نے ہمیں بلایا ہے تاکہ بیعت یزید ہم سے طلب کرے۔ تو عبداللہ عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر جب اس وقت اس بات سے مطلع ہوئے تو انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور نہ ہی جائیں گے ولید کے پاس۔ مولا حسین نے فرمایا علیہ آلاف التحیۃ والثناء لا حیلۃ لنا الا الذهاب، جانا چاہیے، دیکھیں ولید کیا کہتا ہے۔ اس وقت مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر گئے اور اہل بیت علیہ السلام میں سے 30 افراد اور اپنے چاہنے والے ان کو بلایا اور اسلحہ بھی ان کے ساتھ تھا، تیر و تلوار بھی ان کے ساتھ تھے۔ مولا نے فرمایا اگر تم سمجھو جب میں آپ کو صدا دوں، ندا دوں، بلاؤں تو آ جائیے گا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس میں بھی خود اختلاف ہے کہ کتنے افراد تھے، لیکن 30 افراد کچھ مورخین نے لکھے ہیں۔ جیسے ہی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ وارد ہوتے ہیں تو مولا نے دیکھا کہ مروان بھی ولید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ مولا جب تشریف فرما ہوئے تو ولید نے معاویہ کے مرنے کی خبر دی تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس ولید نے یزید کا وہ لیٹر، وہ خط جس میں بیعت کے بارے میں طلب کیا گیا تھا، وہ اس نے پڑھا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹائم فرمایا انی لا اراک تقنع ببیعتی لیزید سرا حتی ابایعہ جہرا فیعرف ذلک الناس۔
مولا نے فرمایا تم تو یہ نہیں چاہتے کہ مخفیانہ طریقے سے بیعت ہو، تم لوگ تو یہ چاہتے ہو کہ میں سب کے سامنے بیعت کروں تاکہ لوگ میری بیعت دیکھ کے آپ کے قائل ہو جائیں۔ میں گمان نہیں کرتا کہ آپ کو یہ بیعت قبول ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیعت کوئی قابل قبول ہوگی۔ تو ولید نے بھی کہا جی ہم بھی یہ چاہتے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت فتصبح وترى رأيك في ذلك، مولا نے فرمایا آج رات صبر کرو اور اس کے بارے میں پھر کوئی رائے اور مشورہ کرنا۔ تو ولید نے کہا کہ آپ جائیں تو آپ کے ساتھ مجمع میں ملاقات ہوگی، ملبہ عام میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت اس مروان نے ولید کو کہا امام حسین کو مت چھوڑو، اگر اس وقت ان سے آپ بیعت نہیں لیں گے تو کافی خون بہہ جائے گا، جھگڑا ہوگا، جنگ ہوگی۔ اب وہ اکیلا ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ان سے آپ بیعت طلب کریں اور ان کو جانے نہ دیں۔ جب مروان نے یہ گفتگو کی تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا یبن الزرقاء ویل لک انت تأمر بضرب عنقی وقتلی، اے ابن زرقاء گندگی کی اولاد، ویل لک، ویل ہو تم پر، ویل ہو، انت تأمر بضرب عنقی، تم مجھے قتل کرو گے، تم مجھے قتل کرو گے یبن الزرقاء۔ اس کے بعد مولا نے ولید کی طرف اپنا چہرہ مبارک اس وقت اس انداز سے مولا نے فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ وبنا فتح اللہ وبنا یختم۔ اے اپنے آپ کو امیر کہلوانے والے، امیر تو ہم ہیں، انا اہل بیت النبوہ، ہمیں تو دیکھو ہمارا گھر نبوت کا گھرانہ ہے، بے شک، معدن رسالت کی کانیں، رسالت کا مخزن جہاں سے رسالت نکلتی ہے وہ ہمارا گھر ہے، مختلف الملائکہ، ہمارا گھر وہ ہے جہاں ملائکوں کا آنا جانا ہے، بنا فتح اللہ و بنا یختم، یہ یاد کرو یہ دنیا کا آغاز بھی ہم سے ہوا اور دنیا ختم بھی ہم پر ہوگی۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، ہمارا مقایسہ کس کے ساتھ کر رہے ہو، کس کی بیعت طلب کر رہے ہو؟ یزید ایسا مرد ہے جو فاسق ہے، شرابی ہے، قاتل النفس المحرمہ، وہ محترم انسانوں کو، نفس زکیہ کو قتل کرنے والا ہے، معلن بالفسق، اس کا فسق چھپا ہوا نہیں ہے، علنی فسق کرتا ہے، علنن فاسق ہے، مثلی لا یبایع بمثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، ولیکن نصبح وتسبحون وننظر وتنظرون اینا احق بالخلافت والبیعہ، دیکھو، خود تدبر کرو، خود غور و فکر کرو، جب ہمارا گھر نبوت کا گھرانہ، معدن رسالت ہے، مختلف الملائکہ ہے، اور وہ شارب الخمر ہے، قاتل ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اب یہ تم خود بتاؤ اینا احق بالخلافت والبیعہ، کون حقدار ہے خلافت کا؟ بیعت تو حسین کی جائے نا، خلافت تو حسین کو دی جائے نا۔ ثم خرج علیہ السلام مع اصحابہ و موالی، اس وقت مولا اس دربار سے اپنے اصحاب، اپنے رشتہ دار، اہل بیت اور چاہنے والوں سے باہر آئے۔ جب اس انداز سے مولا باہر آئے اور تاریخ نے مولا کو غمگین لکھا ہے کہ مولا مغموم تھے کہ کیا زمانہ آ گیا، کیسا دور آ گیا،
حسین جیسی باعظمت شخصیت، حسین منی و انا من الحسین کا مصداق جو ہستی ہے، اتنی بزرگوار ہستی. یہاں پر آغا صاحب ایک سوال کروں گا کہ بعض لوگ یہ سارا ملبہ اٹھا کر جو ہے وہ یزید العین کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یزید کو اس تک پہنچایا کس نے؟ وہ بچانا چاہتے ہیں یزید کے باپ کو کہ نہیں جو ان کا قصور نہیں تھا وہ تو یزید کا سارا قصور ہے. تو یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کریں کہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ تم اپنے بعد کسی کو حاکم یزید کو نہیں بنائے گا اور خلافت کو اہل بیت کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اس کے اوپر سائن ہوئے تھے جس کو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس کی شق کے اندر تھا. پھر کس طرح سے شام میں عشائر کی بیعت لی گئی، لوگوں کو قتل کیا گیا، لوگوں کو خریدا گیا اور یزید کو خلافت کے تخت تک پہنچایا گیا. اس کے اوپر بھی ساتھ میں روشنی ڈالیے گا تاکہ یہ ابہام بھی ختم ہو جائے. جی بالکل. اس پر ہم نے جب صلح امام حسن علیہ السلام پر گفتگو کی تھی، اس کے بارے میں مفصل ہم نے بیان کیا تھا کہ مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کیا وہ اس کا سبب کیا تھا، اور مولا حسین نے بالآخر قیام کیوں کیا. مولا بھی صلح کر سکتے تھے لیکن مولا نے قیام کیوں کیا، اس کا سبب کیا تھا، اس کا ریزن کیا تھا. حقیقت میں امام حسین علیہ السلام ہو یا مولا حسن علیہ السلام، جو بھی ہوں وہ امام ہیں. ان کا فعل الہی ہے. وہ خدا کی حکمت، خدا کی رضا، خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اس میں تو ایراد اور اشکال کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے رسول خدا نے فرمایا امامان، وہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، بیٹھ جائیں پھر بھی امام ہیں، کھڑے ہو جائیں پھر بھی امام ہیں. یعنی مولا کے کہنے کا مقصد یہ تھا صلح کریں، اشکال نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا. حسین ہو یا حسن ہو علیہم السلام، یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں، ان کا فعل رسول ہے، ان کا فعل علی ہے. یہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اچھا، یہاں پر مولا حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا اور وہ جو شقیں تھیں، جو بند تھے صلح کے کہ مثلا معاویہ امام حسین علیہ السلام کے امور میں مداخلت نہیں کرے گا اور کتاب خدا پیغمبر اکرم کی سیرت پر عمل کرے گا، اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کرے گا. شام، حجاز، عراق، یمن میں علی کے شیعے اس کے ظلم سے امان میں رہیں گے. ممبروں سے اور نماز جمعہ کے خطبوں میں امیر المؤمنین کی توہین نہیں کرے گا. آپ یہ بتائیں، یہ خلاصہ میں نے جو بیان کیا، ان میں سے کس شق پر معاویہ نے عمل کیا؟ کون سے بند پر اس نے عمل کیا کہ مولا حسین علیہ السلام نے حقیقت میں اس کو بیان کیا اور آگے جا کے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ان جنگوں کے بعد جو سلسلہ مولا حسن تک پہنچتا ہے اور یہ جو سارا صلح کا سلسلہ ہوا، مولا حسین کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ بنی امیہ کی کارستانیوں، ان کے مکر و فریب، ان کے جھوٹے وعدوں اور جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اس کو علنی کیا جائے. جب مروان اس انداز سے ملتا ہے اس گلی میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو مولا کو کہتا ہے کہ اے حسین، آپ بیعت کریں یزید کی، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہے. تو مولا حسین علیہ السلام نے وہاں جو جملے ارشاد فرمائے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِرَاءٍ مِثْلَ يَزِيدَ وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ الْخِلَافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى آلِ أَبِي سُفْيَانَ. مولا حسین فرمایا، مولا نے یہی فرمایا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ، ایک تو معاویہ کے مرنے پر مولا نے فرمایا، اور دوسرا یہاں پر جب معاویہ اس مروان نے کہا کہ یزید کی بیعت کرو، مولا نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ وَالسَّلَامِ. یہ اِنَّا لِلَّهِ مرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا، اس اسلام کی خدا حافظ. وہ اسلام حقیقت میں اسلام کھوکھلا اسلام ہے. اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاءٍ مِثْلَ يَزِيدَ.
جو امت اگر ان کا چرواہا، ان کا لیڈر یزید جیسا بنے تو وہ اسلام نہیں ہے. اسلام کی حقیقت محمدیہ ہے. اسلام کی حقیقت علویہ ہے. اسلام کی حقیقت حسنیہ اور حسینیہ ہے. اگر تم یزید جیسے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو کہ بیعت کرو، الاسلام والسلام، ایسے اسلام پہ خدا حافظ. میں نے اپنے دادا سے سنا تھا، لقد سمعت جدی، میں نے بابا سے سنا تھا، میں نے اپنے دادا نانا سے سنا تھا، یقول الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان، ابی سفیان کی آل پر خلافت حرام ہے. اب ابی سفیان کے آل میں کون کون آتا ہے؟ اب سب یہ گنوائیں کہ یہ سب ان کے لیے رسول خدا نے فرمایا محرمت آل ابی سفیان پر خلافت جب حرام تھی، جب رسول خدا نے حرام کر دی تھی، اچھا، رسول خدا نے خلیفہ علی کو مقرر کیا تھا. اس حدیث کے حوالے سے کیا اشکال کیا جاتا ہے یا یہ تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ جب بنو امیہ میرے بعد ممبروں کے اوپر بندروں کی طرح کودیں اور ان کو ممبروں پہ پاؤ تو ان کو اتار دو، اس حوالے سے اس طرح سے کچھ ہے، اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہے. ایک ہوتا ہے متن حدیث، ایک ہوتا ہے درایت حدیث. صحیح. آپ دیکھیں رسول خدا، اگر بالفرض ہم مان لیں کہ حدیث کا متن ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث کا متن دلالت نہیں کر رہا، کوئی بھی علمی حساب سے ہمارے ساتھ اختلاف کرے اس انداز سے، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا، تاریخ میں سنا، ان کے خود اکابر اہل سنت جو اس چیز کو مانتے ہیں، یقینی مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز علنی ہے، ہر چیز، کوئی چیز چھپی نہیں جا سکتی. ایک ریفرنس چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ایک ریفرنس بھی کوئی چھپا نہیں سکتا. کتابوں کو آج کل پلٹا کے ادھر ادھر ریفرنس گم کر رہے ہیں، لیکن یہاں سوشل میڈیا پر اور اتنے بڑے ذخیرے کو کون چھپائے گا؟ تمام جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ یزید کیا کرتا تھا، اس کا باپ کیا کرتا تھا. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے سب کتنے ممبروں سے ہوتا تھا کہ مولا حسن مجبور ہوئے کہ انہوں نے صلح کی بند ایک لکھی کہ میرے بابا پر کبھی بھی توہین کوئی نہیں کرے گا. یہ کیوں لکھا گیا؟ یہ تو سارے تمام کتب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوتا تھا. اب یہ بتائیں کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے روایات موجود ہیں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. جہاں پر علی جائیں وہی حق ہے، یعنی پیشوائے حق بھی علی ہے، حق کا معیار بھی علی ہے. جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس انداز سے گالیاں دی جا رہی ہیں، العیاذ باللہ ناسزا لفظ کہے جا رہے ہیں، کیا آپ بتائیں ایسے شخص، ایسے افراد، ایسی آل جن پر خود رسول خدا نے محرم کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو انسان کا ضمیر ہے، انسان کا زبان ہے، انسان کا دل ہے، یہ خود. مگر دشمنی کا لیول دیکھیں نا کہ ایسے آدمی کو جس نے سالہ سال خلیفہ راشد، میں اس وقت امام اول نہیں کہوں گا، خلیفہ راشد جن کی خلافت کا سلسلہ، خلیفہ راشد کے چوتھے خلیفہ جس کو مانتے بھی ہیں، ان پر سالہ سال ایک شخص ممبروں سے نماز جمعہ سے لعنت کروا رہا ہے، نہ سزا کہلوا رہا ہے اعوذ باللہ، اور اس کو خال المومنین مامو جان بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھیں ذرا، آپ اس میں یہاں ایک نفاق کا بیج دیکھیں. مطلب یہ تو ایک 2+2 کا فارمولا ہے نا، سیدھا سیدھا ہر انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے. انسان کسی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. ہم جس کو مانتے ہیں پوری طرح مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہم نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں. خدا کو بھی مانتے ہیں تو پھر انسان کہے کہ وہ شیطان کو مانتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یا خدا کو مانے گا انسان یا شیطان کی پیروی کرے گا، ایک کام کرے گا. اگر معیار تو اطاعت الہی، اطاعت پیغمبر ہے نا. اگر ہمارے ہم معیار یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کیا ہے، کس کا کیا رشتہ ہے، کس کا کیا رشتہ ہے. ہمارا معیار اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت علی ہے. ان تینوں معیارات، اطاعت اولی الامر، اطاعت پیغمبر، اطاعت خدا، ان تینوں معیارات سے جو ہٹے گا وہ سیدھی سی بات ہے، اس کو جو بھی کہیں، جو بھی مانے، کیا وہ مسلمان ہے، کیا وہ دائرہ اسلام میں ہے، داخل ہے. سیدھی سی بات، یا تو ہم قرآن پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم من دراوردی کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہم افواہہم ادیانہم، ہمارے منہ میں جو آتا ہے وہی ہمارا دین ہے. بھائی اگر دین بنانا ہے تو رسول خدا کے فرمان کو دیکھو. اگر دین بنانا ہے کہ میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں،
اگر آپ کو آخرت میں دنیا میں نجات چاہیے، لن تضلوا بعدی، ان سے جڑے رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب سیدھی سی بات ہے، ہم نے تو اہل بیت کا دامن پکڑ لیا، ہم نے تو قرآن کا دامن پکڑ لیا، جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اب وہ جانے اور خدا جانے، لیکن واضح نمونے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے، قرآن کے روح سے اور رسول خدا کی احادیث کے حساب سے۔ بالکل صحیح آقا جان۔ یہ تو واضح ہے۔ اہداف امام کے لیے حالات اتنے تنگ کر دیے گئے ہیں کہ آپ مدینے سے جدا ہو رہے ہیں، وہ ذرا کیفیت پہ، ابھی اہداف پہ تھوڑے سے بعد میں بات کرتے ہیں، کیفیت کیا تھی، کس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر سے جدا ہوتے ہیں، کس طرح رسالت مآب کی قبر سے جدا ہوتے ہیں، وہ مناظر کیا تھے کہ انسان کا عزادار کا ایک محب کا کلیجہ پھٹ جائے۔ خصوصیت کے ساتھ آج کے دن جو ہے وہ اس تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے اور ہمارے جوان ان تمام امور سے آشنا ہو سکے۔ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ جی اگر اہداف پر تو گفتگو انشاءاللہ کریں گے، لیکن مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد شریف پہ پیغمبر اکرم رسول خدا کے محضر میں آئے ہیں، اور مرقد مطہر رسول خدا پر آنے پر جب قبر اطہر رسول خدا کے پاس آئے تو وہاں پر سلام کیا ہے، اور حالت کیا تھی یہ تو سارے مورخوں نے لکھا کہ مولا گریے کی حالت میں تھے، مولا رو رہے تھے کہ نانا مجھے اپنے مدینے سے نکالا جا رہا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، نانا حسین کا سلام ہو، انا الحسین ابن فاطمہ، نانا میرا نام حسین ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اب کیا ضرورت تھی کہ مولا اپنے نانے کو بتا رہے ہیں کہ انا الحسین ابن فاطمہ، دروا کے مولا بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حسین کے ساتھ کیا کیا، ابن فاطمہ کے ساتھ کیا کیا۔ ابن فرختک وصدق الذی خلفتنی فی امتک، نانا میں آپ کی بیٹی کا فرزند ہوں، الذی خلفتنی فی امتک، جس کو تم نے خلیفہ قرار دیا اپنی امت میں وہ حسین ہوں، فاشہد علیہم یا نبی اللہ، نانا اے نبی خدا ان پر گواہ رہنا، انہم قد خذلونی وزیعونی ولم یحفظونی وہذہ شکوای الیک حتی القاک، نانا انہوں نے میری مدد نہیں کی، یہ مجھے مدینے سے مجھ سے بیعت لینے آئے، میں مدینے سے جا رہا تھا، کوئی میری مدد کرنے نہیں آیا، لم یحفظونی میری حرمت کا انہوں نے خیال نہیں کیا، ہذہ شکوای الیک، اے پیغمبر اے میرے نانا یہ میری شکایت ہے، جب تک آپ سے ملوں یہ میں شکایت کر رہا ہوں۔ اس وقت روایات کے لفظ ہیں کہ مولا نے نماز پڑھی ہے، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں، اور سحر کے وقت تک یعنی ساری رات مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا کی قبر سے وداع کے عالم میں ہیں، اور دوسری رات بھی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے محضر میں آئے ہیں، قبر نبی پر آئے ہیں، اور دوبارہ وہی الفاظ فرمائے، اللہم ھذا قبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَا ابن بنت نبیک وقد حضرنی من الامر، یہ پوری روایات پڑھنے کے بعد کہ میں حسین ہوں، مجھے مدینے سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد روایت کے لفظ ہیں جب مولا نے گریہ کیا، بہت گریہ کیا، گریہ کرتے کرتے مولا خواب کے عالم میں چلے گئے، خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں مولا آئے ہیں، دائیں بھی فرشتے ہیں بائیں بھی فرشتے ہیں، مولا نے رسول خدا نے مولا حسین کو اپنے سینے سے لگایا، بوسہ دیا، پھر فرمایا بیٹا حسین میں جلدی تم سے ملنے والا ہوں، سرزمین کربلا تمہاری منتظر ہے، کربلا میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور حسین تمہیں پانی بھی نہیں دیا جائے گا، تشنا لب ہوں گے آپ، اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اور آپ کو کوئی سیراب کرنے والا نہیں ہوگا جب تک میرے حضور آپ آئیں،
آپ کو تشنا حالت میں، عطشان حالت میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اور اس وقت مولا نے فرمایا یہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں ان کو کبھی بھی میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، یہ دشمن رسول ہیں، یہ دشمن خدا ہیں۔ اور اس کے بعد مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ہی اپنے نانا کو فرمایا نانا میں اسی خواب میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہیں پر بلا لے اپنے پاس، میں دنیا کی طرف واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے ابھی اپنے پاس بلا لیں۔ رسول خدا نے فرمایا آپ کو دنیا میں واپس جانا ہے، آپ کے لیے شہادت مقدر ہے، وہ جو عظیم مرتبہ آپ کا، آپ کے بابا کا، آپ کے بھائی کا خداوند متعال کے پاس ہے وہ شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ مولا حسین اس وقت خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے خانوادے کے پاس آئے ہیں، اپنے اہل و عیال کے پاس آئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، جیسے روایات پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں۔ ان اہل بیت علیہ السلام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی ہیں، یہ سب عزادار امام حسین مولا گریان حالت میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، یہ اس مدینے میں ہمیں رہنا نہیں دیا جا رہا، اس مدینے کو ہم چھوڑنے والے ہیں۔ اس عالم میں اس انداز سے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ملے ہوں گے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر سے کیسے وداع کیا ہوگا، کیسے جدائی ہوئی ہوگی، جو ہر روز اپنی والدہ محترمہ حضرت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مزار پہ آتے تھے، لیکن اب کہہ رہے ہیں اماں اے والدہ اب میں قبر پہ نہیں آ سکوں گا۔ اللہ اکبر، اب وداع آخر ہے حسین کی، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، حسین مدینے سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا خواب، یہ اس انداز سے وداع، اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے قافلے کو تیار کیا، اس قافلے میں روایات کے لفظ ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے آنے سے پہلے سب کو ہٹایا گیا، سب دور ہو گئے۔ تو ایک راوی پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ مولا حسین اتنا اہتمام کر رہے ہیں، سب بیبیاں تو آئی تھیں، کبھی علی اکبر کس طرف سے آ رہا ہے، کس طرف سے حضرت عباس آ رہے ہیں، کس طرف سے حضرت قاسم آ رہے ہیں، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا زانو آگے کیا اور فرمایا زینب اب اس محمل میں سوار ہو جاؤ، غضو ابصارکم، آنکھیں بند کر لی سارے مدینے والوں نے، کوئی بھی نہیں تھا۔ مولا حسین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو خود محمل میں سوار کیا۔ یہی سبب ہے جب 11 محرم کا دن تھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یمیناً و یسارن، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا اور فرمایا اے بھائی حسین، اے میرے بھائی عباس، جب میں مدینے سے کربلا کی طرف آ رہی تھی اس وقت کس طرف سے حسین تھا، کس طرف سے عباس تھا، کس طرف سے حضرت علی اکبر تھا، اب کیا ہو گیا ہے، میں بلا رہی ہوں کوئی آ نہیں رہا، میں اکیلی خاتون کیسے ان اونٹوں پہ سوار ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ تھوڑا سا قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے، ابھی ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ موجود ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، آپ نے آج کے دن کے مصائب بھی پیش کیے، اور یہ بہت ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ صرف ایک دن کو ایک تبرکن منانا جہاں پر ضروری ہے، وہاں پر اس کی حقیقتوں کو، اس کی روح کو، اس کی فکر سے آشنا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ سب بیان ہوا کہ آج مختصراً، حالانکہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے قبلہ نے، مگر جو ہے وہ ایک خاص جو اس کے نقطے ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ پیش کر دیے گئے کہ آج کے دن کس طرح سے جو ہے وہ امام حسین السلام کا چھوٹا سا ایک نورانی کارواں اور ایک ایسا سفر کا آغاز جو سفر آج بھی جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ حلمند کی آواز
جو کربلا میں بلند ہوئی تھی آج بھی پوری دنیا میں اس کی پاس گشت سنی جا سکتی ہے، اور ایک ایسی تحریک جس میں زوال نہیں آیا، حالانکہ تاریخ انسانیت میں ہزارہ تحریکیں اٹھی اور جو ہے وہ ختم ہو گئی اور بعض کے نام نشان پہ مٹ گئے، مگر یہ تاریخ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس میں ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس کے شباب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر ضعف و کمزوری نہیں دیکھی جاتی۔ قبلہ قیام امام حسین علیہ السلام کے خاص اہداف کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف کو خود امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے میں بیان کرتا ہوں، مختصر وقت ہے۔ یا باب دل سب سے پہلا ہدف بنی امیہ کے چہرے کو واضح کرنا، افشا کرنا۔ بنی امیہ نے جو اسلام کے نام پر جو ڈرامہ بپا کیا ہوا تھا، جو ڈرامے بازی کر رہے تھے، اس کو ظاہر کرنا تھا۔ یہ حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وقت پہلا ہدف مولا کا یہ تھا کہ بنی امیہ کے چہرے سے نقاب ہٹائے۔ وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براء مثل یزید۔ سب سے پہلا ہدف مولا کا یہ تھا کہ بنی امیہ کے چہرے سے نقاب ہٹائے، جو انہوں نے نقاب اسلام، نقاب روحانیت وغیرہ وغیرہ پہنا ہوا تھا، مولا حسین نے قیام کر کے ان کی حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ نمبر 2، احیاء سنت پیغمبر۔ دوسرا جو مین ہدف ہے مولا حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ مولا نے بصرے کے کچھ لوگوں کو خط لکھا کہ میں کیوں یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں۔ انہوں نے لیٹر، کیونکہ خط و کتابت چل رہی تھی، تو مولا نے اس خط میں لکھا انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی فإن السنت قد امیتت۔ میں آپ بصرے والوں کو خدا کی کتاب اور سنت پیغمبر کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ فإن السنت قد امیتت، اے بصرے والو سنت مر چکی ہے، سنت پیغمبر کو ختم کر دیا ہے، سنت رسول کو ختم کر دیا گیا ہے۔ میں حسین نکل رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں تاکہ سنت پیغمبر، اپنے نانا کی سنت کو میں دوبارہ زندہ کروں۔ نمبر 3، بدعتوں کے ساتھ مقابلہ۔ وہی بصرے کے افراد جو بزرگان بصرے سے مشہور تھے، ان کو مولا نے کہا وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِّتْ، سنت قد امیتت، سنت مر چکی ہے، سنت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے نانا کی سنت نہیں تھی کہ آپ ممبروں پہ بھولے باندر یہ وہ نچائیں، شراب پئیں اور علل اعلان فسق و فجور یہ کریں۔ میرے نانا کی سنت نماز پڑھنا ہے، میرے نانا کی سنت فقیروں کی مدد کرنا ہے، میرے نانا کی سنت حقیقت میں شب زندہ داری ہے، نماز تہجد ہے، میرے نانا کی سنت فقراء کی مدد کرنا ہے، مساکین کی دستگیری ہے، یہ میرے نانا کی سنتیں ہیں۔ آپ تو ظالم ہیں، آپ تو مکار ہیں، بدعتوں کو آپ نے قد احیت، دین میں نئی نئی بدعتیں آپ نے زندہ کر دی ہیں۔ میں بیت المال کے مصرف کو، کیسے انہوں نے بیت المال کو اپنے عیاشیوں میں، اپنے مکاریوں میں، اپنے ذاتی استعمال میں یہ مصرف کر رہے ہیں، جبکہ آپ سیرت علی، سیرت نبی پڑھیں کہ جب چادر آتی ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے لیے اٹھاتی ہیں، جیسے رسول خدا آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چادر میری بیٹی نے اٹھائی ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک نقل کے مطابق آتے ہیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کو کہتی ہیں کہ یہ بابا کے پاس چادر لے کے جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غریب اس کے پاس ایسی چادر نہ ہو اور ہمارے پاس چادر ہو۔ یہ ہے سنت پیغمبر، یہ ہے سنت علی، اپنی بیٹی ہے۔ اچھا ضرورت بھی تھی، تاریخ نے یہ لکھا ہے، میں نے 4-5 کتابوں میں پڑھا ہے، ضرورت بھی تھی جناب سیدہ کو، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ لیکن ان کا رہنا سہنا دیکھیں، ان کا لیونگ اسٹائل دیکھیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا لینے والے، بخمل کے تخت ہیں، ریشم کی قالینیں ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا انہوں نے بنایا ہوا تھا، کتنے محل بنائے ہوئے تھے۔ اسی لیے مولا حسین نے فرمایا ان سنت قد امیتت، سنت مر چکی، ان البدعۃ قد احیت، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔
اور چوتھی چیز فساد کے ساتھ مبارزہ. یہ جو فساد پھیلایا جا رہا تھا، یہ زنا کو عام کیا جا رہا تھا، ماں بہن کی تمیز ختم ہو رہی تھی. حقیقت میں نہ ماں کا خیال کیا جا رہا تھا، نہ بہن کا خیال کیا جا رہا تھا، نہ پپھو کا خیال کیا جا رہا تھا، کسی چیز کا لحاظ نہیں تھا. مولا اس حقیقت میں ہم جو اب یہ جو احترام کی نگاہ سے اپنے خانوادے کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں جو ماں کی تمیز ہے، بہن کی تمیز ہے، بیٹی کی تمیز ہے، یہ مرہون منت حسین ہے. اگر حسین مولا قیام نہ کرتے، کوئی بھی انسان محفوظ نہ ہوتا. جو یزید نے اور ان کے خاندان نے جو پلیتی پھیلائی ہوئی تھی، جو اپنے کارنامے انجام دیے ہوئے تھے، تو حقیقت میں لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفے ہیں. مولا اگر قیام نہ کرتے تو حقیقت میں یہ آشکار نہ ہوتا فساد. اور فقیروں کے مال کو تلف کیا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا. جب فرزدق جب مسیر کربلا میں مولا حسین کے ساتھ ملتا ہے، تو اس وقت یہ شام کے حاکم اور ان چیزوں کے لیے مولا نے فرمایا یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان. فرزدق یہ لوگ شیطان کے مرید بن چکے ہیں. ترکوا طاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اظہر الفساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. ابطل الحدود، شرب الخمور، واستأثروا فی اموال الفقراء والمساکین. نہ فقیروں کے مال کا خیال کر رہے ہیں، نہ مساکین کے مال کا خیال کر رہے ہیں. انا اولا من قام بنصرت دین اللہ. جب دین کا حال یہ انہوں نے بنا دیا ہے، میں حسین سب سے زیادہ احق ہوں کہ دین کی مدد کروں. وَإِعْزَازِ شَرْعِهِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے حسین نکلا. سبحان اللہ. جزاک اللہ قبلہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے. یقیناً ٹائم کا جو ہے وہ حدود ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے اندر رہ کر ہم نے سارا کام جو ہے وہ انجام دینا ہوتا ہے. ابھی دل تو چاہ رہا تھا کہ قبلہ سے بھی اور چونکہ کہ نورانی کلمات سید الشہداء کی لسان اقدس سے جاری ہوئے کلمات تھے، یہ کائنات کی نورانی ترین کلمات ہیں. دل تو چاہتا تھا کہ یہ ابھی اور اس کی ذوفشانی ہو، یہ اور بیان ہو. انشاءاللہ آنے والے ایام میں جو ہے وہ کسی وقت جو ہے وہ اس کو مکمل کریں گے اور جو ہے وہ آپ کے محضر میں عرض کریں گے. بہرحال اس وقت ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کو یہاں پہ روکتے ہیں اور انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا احمد علی نقوی صاحب. آپ کی آپ کو مقدسہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور منقبت خاں نوحہ خاں جناب سمد عباس رضوی صاحب پٹنہ بہار ہندوستان سے ہمارے ساتھ اوائل پروگرام میں شامل ہوئے. ہم اپنے دونوں مہمانان گرامی کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں اور اس وقت اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات